اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میری طرف سے تمام دوستوں کو رمضان مبارک۔ ہم ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، بہت مہربانی ہوگی، بہت شکریہ۔ اور کمنٹ باکس میں کمنٹ بھی ضرور کریں۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف، ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ تاریخ اسلام کے متعلق بات کریں گے اور خانہ کعبہ کی تعمیر کے متعلق بات کریں گے۔ کسی بے غوری کی وجہ پہ یا کسی بد اختیاری کی بنا پر خانہ کعبہ میں آگ لگی۔ جب آگ لگی تو خانہ کعبہ کی جو دیواریں تھیں وہ کمزور ہو گئی، چھت بھی آگ لگنے سے گر گئی، تو خانہ کعبہ کی یہ دیواریں کسی وقت بھی گر سکتی تھیں۔ تو جو سردار تھے خانہ کعبہ کے، جو مکہ کے بڑے بڑے سردار تھے، انہوں نے فیصلہ کیا کہ کیوں نہ اب خانہ کعبہ کو دیوار گرا کر نئی اپنا عمارت تعمیر کی جائے، نیا خانہ کعبہ کو دیواریں نئی بنائی جائیں۔ تو ایسے ہی کیا گیا، لیکن جب یہ فیصلہ ہوا تو تمام نے اس فیصلے پر لبیک کہا، اور کسی کی جرت نہیں تھی کہ خانہ کعبہ کی جا کے دیواروں کو توڑے۔ وہ اللہ کے غضب سے ڈرتے کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض نہ ہو جائے، یہ اللہ کا گھر ہے خانہ کعبہ، اس لیے وہ ڈرتے تھے۔ لیکن ان میں ایک شخص تھا، اس کا نام تھا ولید بن مغیرہ۔ ولید بن مغیرہ نے کوشش کر کے ہمت اپنی جٹا کے تو وہ خانہ کعبہ کی دیواروں کو شد کرنا شروع کر دے۔ جب دوسرے سرداروں نے دیکھا، وہ بھی ان کی مدد کے لیے آگے اور خانہ کعبہ کی دیواروں کو گرایا۔ وہ ادھر آ کے رکے جدھر تعمیر ابراہیمی تھے نا، ابراہیم علیہ السلام جدھر بنیادیں بنائی تھیں، بیس نیچے ادھر آ کے روک گئی۔ تو ان دنوں جدہ کے ساحل میں ایک بحری جہاز ٹوٹا ہوا تھا بندرگاہ میں، تو قریش کے سرداروں نے اپنے چند آدمی بھیجے جدہ میں، ادھر سے جو جہاز ٹوٹا ہوا اس کی لکڑیاں خرید لی، لکڑیاں اونٹوں پہ لاد کے مکہ میں لائی گئی۔ لکڑیاں اس لیے خریدی گئی، وہ خانہ کعبہ کی جو چھت کے اوپر رکھنی تھی چھت، اس کا لکڑیوں کو ڈالنا تھا۔ جب لکڑیاں لائیں گی تو لکڑیاں چھوٹی تھی، خانہ کعبہ کی چھت کی لکڑیاں پوری نہیں تھیں، تو انہوں نے ایک دیوار جو ہے نا وہ کھسکا کے آگے کر لی، یعنی کہ ایک تھوڑی سی جگہ چھوڑ دی، تعمیر ابراہیمی کی تھوڑی سی جگہ چھوڑ دی تو دیوار آگے بنا لی۔ جب تعمیر کرنا شروع کی، اوپر اٹھانا شروع کی تعمیر، تو تعمیر ادھر آ کے روکی جدھر آ کے خانہ کا اپنا حجر اسود کو نصب ہونا تھا نا، ادھر آ کے وہ تعمیر رکی۔ جب یہ تعمیر رکی تو یہ تمام جو قریش مکہ تھے وہ چاہتے تھے کہ حجر اسود کو ہم اپنے ہاتھوں سے لگائیں، تمام یہی اپنا چاہتے تھے سردار، لیکن ایسا ممکن نہیں تھا۔ تمام سرداروں نے تلواریں نکال، لڑائی کے لیے ایک بہت بڑا ماحول بن گیا، لیکن ایسا 4-5 دن تک یہ کام رکا رہا، کام نہیں ہوا۔ پھر ایک دن قریش نے ایک میٹنگ، ایک جرگہ یا ایک پنچایت بلائی۔ پنچایت میں ایک شخص تھا، اس نے ایک تجویز پیش کی کہ آپ ایسا کریں کہ جو خانہ کعبہ میں سب سے پہلے داخل ہوتا ہے ہم اس کو اپنا حاکم مقرر کرتے ہیں، اپنا سردار مقرر کرتے ہیں، جو منصب مقرر کرتے ہیں، جو فیصلہ کرے کہ ہمیں قبول ہے۔ تمام سردار مکہ نے اس بات پر اتفاق کیا اور اس فیصلے کو لبیک کہا، ان کا چلو ایسے ہی کریں گے۔ جب دیکھا گیا تو خانہ کعبہ کے جو صدر دروازہ تھا، مین دروازہ کے سامنے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے صحن میں داخل ہو رہے تھے، تو تمام سردار مکہ نے الامین کے نعرے لگائے کہ ایماندار آ گیا، ایماندار آ گیا کے نعرے لگائے۔ تو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوایا گیا اور جو معاملے کی نوعیت تھی اس کو بتایا گیا، سمجھایا گیا بھی یہ کام ہے۔ تو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں نے آپ سرکار کو فرمایا کہ آپ جو بھی فیصلہ کریں گے، جس کے حق میں کریں گے، ہمیں قبول ہے، ہمیں منظور ہے، ہم اس سے کوئی اپنا پھریں گے نہیں، ہمیں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے، آپ فیصلہ کر دیں جس مرضی کے حق میں کر دیں۔ تو آپ سرکار کی فیصلہ سازی، جو بڑے بڑے سردار کے بزرگ سردار تھے، جو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے تھے، انہوں نے آپ کی فیصلہ سازی کے بہت زیادہ متاثر ہوئے۔ تو انہوں نے آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر منگوائی، تو چادر منگوا کے سینٹر میں جو ہے نا چادر زمین پہ بچھا کے سینٹر میں حجر اسود رکھا۔ جب حجر اسود رکھا تو قریش کے جو بڑے بڑے سردار تھے ان کو ایک ایک کنارہ پکڑا دیا اور اوپر اٹھانے کو کہا۔ جب اوپر اٹھایا تو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو اٹھا کے خانہ کعبہ کی دیوار میں نصب کر دیا، وہاں لگا دیا۔ ادھر آپ کو ایک یہ بات بتاتا چلوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں یہ حجر اسود لگا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ کام نبی اکرم کے ہاتھوں سے ہی کرانا تھا۔ جو کام کسی کے ہاتھوں میں مقصود ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ انہی کے ہاتھوں سے کراتا ہے۔ یہ مبارک کام تھا، اچھا کام تھا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے ہی کرانا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے یہ کام کراتا جو معزز لوگ ہوں۔ تو اس ٹائم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں معزز تھے، پوری دنیا میں معزز تھے، ابھی تک معزز ہیں انشاءاللہ، اور رہتی دنیا تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں معزز رہیں گے، محترم رہیں گے۔ تو جب یہ بات ہوئی تو آپ کے فیصلے سے تمام قریش بہت متاثر ہوئے، بہت مسرور ہوئے۔ انہوں نے لڑائی جھگڑا 1 منٹ میں ختم ہو گیا ان کا۔ جو پہلے مرنے مرانے کی جو قسمیں کھائے ہوئے تھے، خون کے پیالوں میں ہاتھ رکھ کے قسم کھائی تھی، ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، اگر ہمارے ہاتھوں سے خانہ کعبہ حجر اسود نہیں لگا تو یہ ختم ہو گیا۔ قریش کے ان سرداروں کے جو نام تھے جو اس کام میں پیش ان میں تھے قیس بن عدی، اسود بن مطب، حذیفہ بن مغیرہ، یہ قریش کے بہت بڑے بڑے سردار تھے۔ عتبہ بن ربیعہ، ایک عتبہ بن، یہ 4 سردار تھے
اس ٹائم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال تھی. تو اگر یہ لڑائی اس ٹائم پہ اگر صلی اللہ علیہ وسلم یہ فیصلہ نہ کرتے، لڑائی شروع ہو جاتی، لڑائی ممکن ہے کہ کتنی دیر تک چلتی. اور آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں لڑائیاں 40 سال 50 سال ہوتی رہیں اور نسلیں تباہ ہو جاتی تھیں، بڑے بڑے لوگ قابل لوگ مر جاتے تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کی وجہ سے لڑائی موخر ہو گئی، لڑائی ٹل گئی، تو لوگ امن سے رہنے لگے. یہ فیصلہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں. مزید ایسی ویڈیو لے کے یا دوسری ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے. اوکے، اللہ حافظ، تھینک یو.